الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دوستو، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید ایک معجزہ ہے، یعنی ایسا کلام پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز ہے۔ اس کے مختلف وجوہات اور مختلف اعتبارات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو مضامین پیش کرتا ہے، جو حقائق پیش کرتا ہے، جو دلائل بیان کرتا ہے، جو واقعات اور حالات بیان کرتا ہے، یہ خود بھی ایک معجزہ ہے۔ یعنی قرآن کریم اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنے علوم کے اعتبار سے، اپنے احکام کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک کتاب لیکن اس کے اندر علوم کا ایک سمندر ہے، علوم کا ایک سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کئی قسم کے علوم سے قرآن کریم بحث کرتا ہے، یہاں تک کہ آج جو نئی نئی باتیں، نئی نئی ایجادیں، نئے نئے انکشافات سائنس کے ذریعے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور سائنٹسٹ لوگ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، قرآن کریم نے ان سب چیزوں کو اسی زمانے کے اندر پیش کر دیا جس زمانے میں نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نئے علوم تھے، نئے فنون تھے، یا نہ سائنٹسٹ تھے، کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے عجیب حقائق کو، سائنسی دقائق کو اور آج کے نئے نئے انکشافات کو اسی زمانے کے اندر قرآن کریم کے اندر پیش کر دیا۔ یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور معجزانہ کلام ہے، اس کے مثل کوئی دنیا کی طاقت بنا کر نہیں پیش کر سکتی۔ کئی قسم کے علوم سے قرآن کریم نے بحث کی ہے، اور علماء نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن وہ ساری تفصیل تو ظاہر ہے کہ موقع نہیں کہ پیش کیا جائے، لیکن میں کچھ مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کئی طرح کے علوم سے قرآن کریم بحث کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بڑے محدث تھے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اصول تفسیر پر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت شاہ صاحب کا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم 5 طرح کا علم بیان کرتا ہے، یعنی اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، تحلیل کی جائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم 5 قسم کے علم سے بحث کرتا ہے۔ وہ کیا علوم ہے؟ الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذرا ثقیل لگے، لیکن میں اس کی تشریح کر دوں گا تو آسان لگے گا۔ حضرت شاہ صاحب کی زبان میں پہلے اس کو بیان کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی اسی کی تفصیل اور تشریح عرض کرتا ہوں۔ میں نے اس سال بیان کرنے کے جو ہے ابتدائی ایام میں ایک بات آپ سے بیان کی تھی، میں نے کہا تھا کہ علم کا ذوق پیدا کرنا چاہیے،
علم کی طلب پیدا کرنا چاہیے، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیانات کو اس لیے آ کے بیٹھتے ہیں کہ بس بھائی کوئی ہنسی کی، کوئی مذاق کی، کوئی تفریح کی بات ہو جائے، کوئی لطیفہ سنا دیا جائے اور پھر اس کے بعد میں بس اٹھ کے چلے جائے۔ ظاہر بات ہے بیان کا یہ مقصد نہیں ہوتا، درس کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ درس کا، بیان کا، تقریر کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم پہنچایا جائے۔ یہ آپ سمجھیے کہ ایک درس کی مجلس ہے، اس کے اندر جو جو باتیں ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو باتیں ہمارے علم میں نہیں ہمیں اسے اپنے علم میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور پھر ان کو یاد بھی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کچھ لفظ ثقیل ہوتا ہے، یعنی ان کے اعتبار سے ثقیل ہوتا ہے، بڑا بھاری بھرکم معلوم ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے اسے سنتے ہی نہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بھائیوں یہ طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا۔ آج دیکھیے انگریزی دان لوگ، اسکول میں پڑھنے والے بچے اور کالجوں میں جانے والے اسٹوڈنٹس، یہ سب لوگ جو انگریزی زبان نہیں جانتے وہ زبان جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور بڑے بھاری بھرکم الفاظ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی طبیعت ثانیہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اردو بھی بولتے ہیں تو انگریزی بیچ بیچ میں ٹھوستے رہتے ہیں۔ یعنی ان کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک کہ اردو کو بھی انگریزی نہ بنا دیں۔ اب بولیں گے میں ایک جگہ جا رہا تھا بٹ، وہ بٹ بغیر آئے ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، وہ بٹ آئے گا بیچ میں۔ اب بول رہا ہے میں ایک جگہ جا رہا تھا بٹ وہاں ایک صاحب ملے، اب وہ بٹ بیچ میں جو آ رہا وہ کون سا لفظ ہے؟ اس طریقے پر لوگوں نے انگریزی کو اردو میں مکس کرنا شروع کر ڈالا اور اردو کے الفاظ کم سمجھتے ہیں لیکن انگریزی کے زیادہ سمجھتے ہیں۔ انگریزی میں بولو نہ پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن آپ اردو کی کوئی اچھی زبان بولے، کوئی فصیح و بلیغ انداز سے پیش کرے، کوئی ذرا بھاری بھرکم لفظ استعمال کر دے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بہت بھاری، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ انگریزی اختیار کر سکتے ہیں، بھاری بھرکم الفاظ انگریزی کے بول سکتے ہیں تو پھر ہماری اپنی مادری زبان کیوں نہیں بول سکتے؟ بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے معلوم ہو، اس لیے میں نے تنبیہ کر دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 5 قسم کے علوم سے بحث کی گئی ہے۔ پہلے علم کا نام انہوں نے رکھا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذرا پریشانی معلوم ہو، علم التذکیر بآلاء اللہ۔ دوسرے کا نام رکھا علم التذکیر بایام اللہ۔ اب میں انہی 2 کو ذرا آج سمجھا دیتا ہوں، باقی کا انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ 2 علم بیان کیے انہوں نے، ایک کا نام بیان کیا علم التذکیر بآلاء اللہ۔ آلاء کے معنی آتے نعمتیں۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر لفظ آیا ہے آلاء، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کتنی دفعہ آیا؟ چھوٹی سی ایک سورت ہے اور صرف 3 رکوع ہیں اس کے اندر اور غالباً 31 دفعہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ 30 پر 1 دفعہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ مجھے کچھ یاد ایسا پڑ رہا ہے کہ 31 دفعہ، ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے۔ تو اب دیکھو یہ جملہ بار بار اللہ نے دہرایا، اس کے اندر لفظ آیا آلاء۔ آلاء کے معنی کیا؟ نعمتیں۔ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور اے انسانوں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی انفس میں، آفاق میں، تمہارے اندر، تمہارے باہر، تم ان میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں لفظ آیا اعلیٰ، اس کے معنی کیا؟ نعمتیں۔ اسی کو یہاں استعمال کیا
التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کا علم۔ قرآن کریم کے اندر ایک علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کا ذکر، زمین کا ذکر، چاند کا ذکر، سورج کا تذکرہ، ہواؤں کا تذکرہ، کھیتیوں کا تذکرہ، سمندروں کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، روشنیوں کا تذکرہ۔ ارے کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں، وہ بھی، اور وہ نعمتیں بھی جو کھلے عام ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن ہیں اللہ کی وہ نعمتیں۔ اللہ نے ان ساری نعمتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر جگہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے جو قرآن کریم کے اندر آیا، اور اسی کے اندر سائنس کا علم بھی ہے۔ سائنس بھی تو انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، کہیں زمین کے بارے میں، زمین کے خزانوں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، سورج کے اندر کی چیزوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، اور مختلف قسم کی چیزیں۔ انہی سب چیزوں کے بارے میں سائنس گفتگو کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کی یہ چیزیں ہیں، اور اس کے اندر یہ بھلائیاں ہیں، اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کے نقصانات کیا، اس کے فوائد کیا، اس کے برکات کیا، اور وہ کیسے پیدا ہوئی، اور کیا کیا کیسے کیسے چیزیں اس سے نکلتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہی چیزوں سے سائنس بحث کرتی ہے۔ اللہ نے اس سائنس کے علم کو قرآن پاک کا جز بنا دیا ہے۔ بے شمار حقائق اللہ نے کھول کھول کر بتا دیے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے قرآن کریم کا کہ اگر اس قسم کی آیتوں کو الگ کر کے چھانٹ کے الگ لکھ دیا جائے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید تہائی قرآن اسی کا ہو جائے۔ کتنا؟ تہائی، ون تھرڈ قرآن اسی قسم کی آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ان نعمتوں کے فوائد، اس کے برکات، اور اس کے اعمال اور اس کے افعال، ان سب چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت بھی دی۔ کیوں نہیں دیکھتے آسمان کو؟ کیوں نہیں دیکھتے سورج کو؟ کیوں نہیں دیکھتے اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں دیکھتے اپنے اندر کی چیزوں کو، اپنے باہر کی چیزوں کو؟ ذرا ان میں غور کرو، ان میں فکر کرو، ان میں تدبر کرو، اور پھر دیکھو اللہ نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اب یہ کتنا بڑا علم ہے جو قرآن کریم کے اندر آیا۔ اور پھر ان کے اندر قرآن کریم نے آج سے 1400 سال جب پہلے نازل ہوا قرآن کریم، اس کے اندر وہ حقائق بیان کر دیے جو بہت زمانے کے بعد سائنسدانوں کے علم میں آئے۔ سائنسدانوں نے اب اس کی تحقیق کی، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں بتا دیا۔ میں اس کی صرف 2 مثالیں اس وقت میں دوں گا، یاد رکھیں گے یا صرف پڑھ کے ہوائی فائرنگ کی طرح ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بھائی اسی لیے علم نہیں بڑھ رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے، اور ان حوالوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ضرورت پڑے تو دوسروں سے اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ علم دوسروں تک بھی پہنچے، اور مذاکرہ کرنے سے فائدہ ہوگا کہ ہم کو خود یاد بھی ہو جائے گا۔ ہم نے سنا اور دوسرے کو بتایا تو ہمیں یاد بھی ہو گیا۔ اب 2 مثالیں سنیے۔ ایک مثال تو یہ کہ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کا کیا سسٹم اللہ نے رکھا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ میں ایک جگہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا،
مٹی سے ان کو بنانے کے بعد جو ان کی نسل چلی ہے وہاں اللہ نے اپنا سسٹم بدل دیا. وہ سسٹم کیا ہے؟ نطفے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں. پہلے تو پیدا کیا اللہ نے آدم کو سلالت من طین، کھنکھناتی مٹی سے. یہ تو آدم کی تخلیق ہوئی. لیکن آدم کے بعد اب جو اور ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اسے اس طرح نہیں بناتے اللہ تعالیٰ جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا تھا کہ مٹی لے کر اس کا پتلا بنا کر پھر اس کے اندر روح داخل کی گئی تھی. ایسا نہیں، اب وہاں سسٹم دوسرا اللہ نے جاری کیا. اسی کو اللہ کہتے ہیں ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے نطفے کو پیدا کیا. یعنی اب آدم علیہ السلام کے بعد جو سسٹم چلا ہے وہ نطفہ یعنی منی کے قطرے سے پیدائش کا سلسلہ چلا ہے. نطفے کے معنی ہے منی کا قطرہ. اب دیکھو منی کا قطرہ، اس کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور مختلف مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے. وہ کن مراحل سے گزارا جاتا ہے؟ اللہ نے کہا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا. علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون، جس کا ترجمہ کرتے ہیں خون کی پھٹکی. پہلے تو وہ نطفہ تھا یعنی منی کا قطرہ تھا. منی کا قطرہ باپ کی صلب سے جب ماں کے رحم کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر ایک مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس منی کے قطرے کو خون کی پھٹکی میں تبدیل کر دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس خون کی پھٹکی کو، علقہ کو مضغہ بنا دیا. مضغہ کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، یعنی گوشت بنا دیا. اب دیکھو قطرہ ناپاک تھا، قطرہ ناپاک سے اللہ نے اسے خون بنا دیا. پھر خون کو اللہ نے آگے بڑھایا تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہو گیا. اب گوشت کا لوتھڑا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم خلقنا المضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فكسونا العظام لحما. ہاں ثم خلقنا المضغة عظاما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس گوشت کے لوتھڑے ہی کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کر دیا. اب ہمیں اور آپ کو تو نہیں معلوم ہوتا اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ بیان کر رہے کیا ہوتا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ نطفہ رہتا ہے، نطفہ جا کر خون بنتا ہے، خون کے بعد مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. گوشت کے لوتھڑے کو ہم عظام یعنی ہڈیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ گوشت جا کر ہڈی بن جاتا ہے. ہڈی بننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر انہی ہڈیوں پر ہم گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں. کیا عجیب لفظ ہے، غور کیجئے، لفظ کے اوپر غور کیجئے. کسونا، کسون کے معنی آتے ہیں کسی کو کپڑا پہنانا. ایک آدمی نے ایک آدمی کو کپڑا پہنایا، وہ کہے گا کسونا، میں نے کپڑے پہنائے، ہم نے کپڑے پہنائے. اللہ کہتے ہیں فکسونا العظام، ہم نے کپڑا پہنایا عظام کو یعنی ہڈیوں کو. ہڈیوں کے اوپر ایک گوشت کا لباس پہنا دیا، وہ گوشت ہی اس کا لباس بن گیا. ایک دوسری جگہ پر اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے کرتے یہ بھی بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان میں ترتیب دیتا ہے، شکلیں پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو ایک خاص انداز پر مرتب کرتا ہے. ایک جگہ پر ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس کے اندر ہے کہ ہم نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں اس کو ایک جو ہے خاص انداز پر ترتیب دیا، ہر چیز کو معتدل انداز کی بنایا. ایسا نہیں بنا دیا جو غیر معتدل ہو، دیکھنے میں کچھ بے ڈھنگا سا معلوم ہو. بڑا خوبصورت بہت ہی معتدل مخلوق کو بنایا، پھر شکل اس کو دے دی جیسی
جیسی شکل اللہ نے چاہی ویسی شکل عطا فرما دی۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا تخلیق انسان کے مراحل، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ بنتا ہے، علقے کے بعد مضغہ بنتا ہے، مضغہ کے بعد ہڈی بنتی ہے، ہڈی کے اوپر پھر گوشت آتا ہے، پھر گوشت کے اوپر چمڑا چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شکل بنا دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس زمانے میں سائنس کا نام دنیا میں نہیں تھا، اس دنیا میں کہیں پر یہ علم پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور علم الاعضاء موجود نہیں تھا، تشریح الاعضاء کا علم دنیا میں موجود نہیں تھا۔ تشریح الاعضاء مانے یعنی جسم اور باڈی کے اعضاء کو الگ الگ دیکھتے ہیں، کھول کھول کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، یہ آج علم آیا ہوا ہے۔ لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں علم بالکل موجود نہیں تھا، تو اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے ایسا ایسا گزرتا ہے، اور جیسا اللہ نے بیان کیا بالکل اسی طریقے پر آج کی سائنس بیان کر رہی ہے، اسی طرح اندر ہوتا ہے۔ اب یہ اندر ہونے والی بات نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا، نہ ابو بکر صدیق نے دیکھا، نہ کسی صحابی نے دیکھا، نہ اور کوئی وہاں کے انسان نے دیکھا، نہ وہاں کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ اس قسم کا کوئی علم موجود تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ ماں کے رحم کے اندر اس طریقے پر ہوتا ہے، اور آج کی سائنس بعینہ ہی یہی بیان کرتی ہے جیسے قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اب سوچو کہ یہ اللہ کا کلام سچا نہیں تو اور کیا ہے؟ جو علم اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اس زمانے میں اگر یہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے بیان کیا جو ماں کے رحم میں بچے کا پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے والے خالق و مالک کے سوا کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی، کوئی اس زمانے میں ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا۔ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے، اور جس زمانے میں نازل ہوا جو علم اس زمانے میں موجود نہیں تھا، اس علم سے پردہ اس زمانے میں اٹھایا گیا، اور آج پڑھ پڑھ کر 1400 سال کے بعد تحقیق سامنے آ رہی ہے، تو بعینہ ہی وہی تحقیق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اللہ کی طرف سے بیان فرما دیا تھا۔ ایک مثال یہ، ایک دوسری مثال ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین وهو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے الذی مرج البحرین، جس نے دو سمندروں کو چلایا۔ مرج البحرین، دو سمندر کیسے؟ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ان میں سے ایک سمندر میٹھے پانی کا اور ایک سمندر کھارا پانی کا، دو قسم کے پانیوں کا سمندر اللہ نے چلایا۔ مرج کہتے ہیں ملانے کو، مرج کے معنی کیا؟ ملانا۔ مرج البحرین، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ان میں سے ایک سمندر میٹھے پانی کا اور ایک سمندر کھارے پانی کا، دو ایسے سمندروں کو اللہ نے ملا کے چلایا۔ آگے کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، دونوں کو ملا کے تو چلایا لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی ہے۔ کیا رکھ دی ہے؟ آڑ، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے، ملتے تو ہیں مکس نہیں ہوتے۔ مکس میں ملنے میں فرق ہے، ملنے کا مطلب بازو بازو سے جانا، ایسے چل رہے۔ مکس کا معنی یہ پانی ادھر اور یہ پانی ادھر، اللہ کہتے ہیں ایسا مکس نہیں ہوتا، دونوں
دونوں کے درمیان میں ہم نے ایک آڑ رکھ دی ہے، اور اس آڑ کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، حالانکہ دونوں بازو بازو مل کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی، اور اس کے اندر ایک عجیب انکشاف کیا گیا، وہ یہ کہ دو سمندر ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ ایک سمندر کھارے پانی کا اور ایک سمندر میٹھے پانی کا، اور وہ دونوں کہیں جا کر کہیں جا کر ملتے ہیں۔ ملنے کو ہم کہتے ہیں سنگم۔ دو سمندروں کے ملنے کا نام کیا؟ سنگم، جہاں دو ملتے ہیں، دونوں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کے درمیان میں ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے کہ ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر ہو کر کھارا میٹھا دونوں مل کر کھٹا میٹھا نہیں ہو جاتا، کھارا کھارا ہی رہتا ہے، میٹھا میٹھا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ پانی کو آپ جانتے ہیں کہ اگر ملایا جائے تو مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دو سمندر چلتے ہیں، مل کر چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مکس نہیں ہوتے، ادھر کا پانی ادھر ہی رہتا ہے، کھارا کھارا ہی رہتا ہے، میٹھا میٹھا ہی رہتا ہے۔ یہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ کہاں کہاں دنیا میں ہے، یہ تو لوگ نہیں جانتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہو تو بتایا ہوگا، لیکن حدیث میں بھی کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سمندر کے بارے میں بتایا ہو کہ فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، لیکن اللہ نے اس بات کو بیان کیا، مسلمان اس کے اوپر یقین رکھتے چلے آئے۔ بعد میں چل کر لوگوں کے سامنے ایسے کئی دریا آئے جو ملتے ہیں، دو سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، اور بعض جگہ ایسے بھی سمندر سامنے آئے کہ ان میں سے ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے اور ایک سمندر کا پانی کھارا ہے، اور اس کے باوجود دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ چنانچہ آج سے چند سال پہلے 1986 میں 1986 میں ایک فرانسیسی سائنسدان نے ایسے ایک سمندر کی ایسے ایک موقع کی تحقیق کی۔ وہ اپنا ایک سمندری سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، فرانس کا رہنے والا تھا، سمندر میں سفر کرتے ہوئے اپنی کشتی میں بیٹھ کے جا رہا تھا۔ جاتے جاتے ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی، ان دونوں کے سنگم کے موقع پر پہنچا۔ جب وہ دور سے وہاں گزر رہا تھا تو اس کو ایک عجیب منظر نظر آیا۔ اس نے کہا کہ دو سمندر ہیں، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، اور دونوں یوں مل کر پھر ایک اور سمندر بن کے آگے بہہ رہا ہے، لیکن اسے ایسا معلوم ہوا کہ بیچ میں ایک لکیر معلوم ہو رہی ہے۔ دو سمندر مکس ہو رہے، مل رہے، لیکن بیچ میں ایک لکیر جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس نے سوچا لکیر کیا ہے، اس لیے وہ اپنی کشتی کو لے کر وہاں پر پہنچا جہاں یہ منظر اس کو دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے دیکھا تو وہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، کوئی آڑ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وہ ہاتھ مار مار کے بار بار دیکھ رہا تھا، پھر ہاتھ مار کے کھڑا ہو جاتا تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ کچھ لکیر ہے، بیچ میں فاصلہ ہے، ادھر کا پانی ادھر ہے، ادھر کا پانی ادھر جا رہا ہے، ملتا نہیں ہے، مکس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو عجیب لگی یہ بات، تو پھر اس نے ادھر کا پانی بھی چکھا، ادھر کا پانی بھی چکھا، تو اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک طرف تو بڑا میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھارا پانی ہے، اور دونوں یوں ہو کے جا رہے۔ اس کے باوجود ادھر سے پیتے ہیں تو میٹھا لگتا ہے، ادھر سے پیتے ہیں تو کڑوا کسالا لگتا ہے، کھارا سا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ بار 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 اس نے دیکھا، اس کے بعد اس کے فوٹوگرافز اتارے، دور سے قریب سے اوپر سے ادھر سے ادھر سے مختلف انداز سے فوٹوگراف کھینچنے کے بعد پھر وہاں سے وہ رخصت ہوا اور اپنی ڈائری میں یہ ساری باتیں نوٹ کر کے لے گیا، تاریخ وار تاریخ کے ساتھ۔ اور پھر جب اپنے ملک پہنچا فرانس، تو وہاں جانے کے بعد وہاں
ایک بہت بڑا سائنسدان پہلے سے موجود تھا، جس کی کتاب بھی ہے، یہاں بھی ملتی ہے، ہر جگہ بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے، دا قرآن بائبل اینڈ سائنس کے نام سے اس کی کتاب ملتی ہے۔ فرانسیسی میں اس نے لکھی تھی، انگریزی میں بھی ملتی ہے، عربی کے اندر بھی موجود ہے، اردو میں بھی اس کی کتاب ملتی ہے، کئی دنیا کی زبانوں کے اندر اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ دا قرآن بائبل اینڈ سائنس، اس کا مصنف وہاں موجود تھا اس وقت۔ جب یہ شخص وہاں پہنچا تو اس نے سوچا کہ اپنی یہ عجیب و غریب تحقیق، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سب سے پہلی دفعہ مجھے ہی معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی موقع ہے جہاں کھارا پانی، میٹھا پانی، دو پانی ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود مکس نہیں ہوتے اور دونوں مل کر ایسا چلتے ہیں، اور درمیان میں آڑ جیسا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ وہ آڑ ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ آڑ کیا ہے، اس لیے کہ ہاتھ مار کے دیکھا تو کوئی آڑ تو ہے نہیں، پھر بھی اس کے باوجود آڑ دکھائی دیتی ہے جب کھڑے ہو کے منظر دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ عجیب تحقیق سائنسی سب سے پہلی دفعہ میرے علم میں آ رہی ہے، اس لیے مجھے یہ جا کر اور سائنسدانوں سے بات شیئر کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ جب اس کے پاس پہنچا، وقت لے کر جانے کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ ابھی میرا ایک سفر تھا، اس سفر کے اندر کچھ مجھے عجیب و غریب حقائق معلوم ہوئے، کچھ سائنسی تحقیقات میرے سامنے آئی، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ ذرا اس کو سماعت کیجئے۔ یہ بول کر اس نے اپنے فوٹوگراف بھی دکھائے اور جو اپنا مضمون لکھا تھا وہ بھی اس کے سامنے پیش کیا اور اس کی پوری تفصیل اس کے سامنے پیش کی کہ میں نے ایک جگہ پر ایسا ایسا منظر دیکھا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ تو وہ سائنسدان اس کو سننے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی ابھی بیٹھیے، میں ذرا اندر جا کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس کو بٹھا کر اندر گیا اور جانے کے بعد ایک کتاب اٹھا کے لے آیا، کتاب لا کر ایک جگہ سے کھول کر اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کو پڑھو۔ یہ اصل میں قرآن کریم تھا، اور قرآن کریم جس کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا وہ اس کے پاس موجود تھا۔ اور یہ بھی ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں فرانسیسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ جنہوں نے کیا وہ ایک مسلمان ہیں اور انڈیا کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد ان کا مقام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ڈاکٹر حمید اللہ، آپ نے اس نام سنا ہوگا، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، حیدرآباد کے تھے وہ، لیکن انہوں نے وہاں جا کر بود و باش اختیار کر لی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ بڑے محقق آدمی ہیں، کئی ان کی کتابیں موجود ہیں، بڑی تحقیقی شان والی کتابیں موجود ہیں، علماء ان کی کتابوں کو بہت سراہتے ہیں، سیرت النبی پر بھی ان کی کتابیں ہیں اور بھی مختلف علوم پر، فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے محقق آدمی تھے۔ انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھا اور پھر فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، وہی ترجمہ آج تک چلتا ہے اور سب سے معتبر ترجمہ قرآن کریم کا اسی کو مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال فرانسیسی ترجمہ وہ لے کے لایا اور لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگا اس کو پڑھیے۔ تو اب وہ پڑھا تو اس کے اندر یہی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ جب اس نے پڑھا تو اچھل گیا اور کہنے لگا ارے یہ تو میرے سے پہلے کسی نے تحقیق کر دیا ہے، یہ میرے سے پہلے کس نے کتاب لکھی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کتاب میرے جیسے تیرے جیسے کسی انسان نے نہیں، بلکہ تجھے اور مجھے بنانے والے خالق و مالک اللہ نے اس کو لکھا ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، یہ قرآن کریم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے اندر اس کا انکشاف کیا، پھر اس کی پوری تحقیق بیان فرمائی۔ بھائیو، یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آج جو چیزیں تحقیق ہو کر اور منکشف ہو کے لوگوں کے
کے سامنے آئی وہ قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے اللہ نے بیان فرما دی. یہ دو مثالیں بطور نمونہ ہیں، ورنہ تو آپ جو ہے جس کتاب کا ابھی میں نے حوالہ آپ کو دیا ڈاکٹر موریس کا، اس کتاب میں جس کا نام ہے دا قرآن بائبل اینڈ سائنس یا بائبل قرآن اینڈ سائنس، بہرحال آگے پیچھے کچھ ہے، اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے، اردو میں بھی یہ کتاب ملتی ہے. وہ بڑا محقق آدمی تھا اور اس نے کئی اعتبار سے قرآن کریم کو جانچا اور پرکھا اور اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی ان آیتوں کی چھان بین کی اور تحقیق کی جس کے اندر سائنسی حقائق بیان کیے گئے، 1400 سال پہلے بیان کیے گئے حقائق آج کی دنیا میں روز روشن کی طرح واضح ہو کر اپنی صداقت کو منواتی جا رہی ہے. تو بھائیو، یہ ہے قرآن کریم. اس کی اعجاز کی یہ بات کہ اس کے اندر بے شمار علوم، بے شمار فنون، ان میں سے ایک چیز کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس علم کا نام میں نے کیا بتایا؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ بتاؤ بھائی کس کو یاد ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ. تذکیر کے معنی یاد دہانی کرنا، تذکیر یاد دہانی کرنا، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کا علم. اللہ جگہ جگہ اس کو یاد دلاتے ہیں. دیکھو میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، کیسے کیسے مراحل سے گزارا ہے. میں نے دیکھو سمندر کیسا بنایا ہے، سمندر کی کیسی کیسی عجیب غریب چیزیں ہیں. اسی طرح سمندر کا اور جو ہے پہاڑوں کا، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا اور پتہ نہیں کن کن باتوں کا اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے. یہ ساری نعمتیں وہ ہیں انسان کو یاد دہانی اللہ نے کی کہ ان کو یاد رکھو، اور جب ان نعمتوں کو یاد رکھو گے تو نعمتوں کے خالق کو، مالک کو، منعم کو یاد رکھو گے اور تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اسی لیے اس علم کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.